BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ आलिया नाज़की। बलूचिस्तान में मरदमशुमारी पर सियासतदानों के तहफ़्फ़ुज़ात से क्या इस सारे अमल की साख मुतासिर हो सकती है? सही हकीकी मरदमशुमारी अगर पश्तून 50% नीति हम बिल्कुल जो है जुल्म भी करें बलूचियों के साथ, बरेवियों के साथ, सबके साथ जो है तस्लीम भी कर लेंगे। दिल्ली के बल्दियाती इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को धचका, बीजेपी की एक और जीत। और 98 साला अम्मा नानमाइल कहती हैं कि उनकी सेहतमंद जिंदगी का राज रोजाना योगा करना है। पाकिस्तान में मरदमशुमारी के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है। इस दौरान 70 अजला में घरों और अफराद के आदाद शुमार जमा किए जाएंगे। बलूचिस्तान में यह अमल 17 अजला में होगा। ताहम बलोच और कौम परस्त जमातों में मरदमशुमारी के मसले पर सियासी कशीदगी पाई जाती है। इसकी एक वजह वहाँ आबाद अफगान पनाह गुज़ीन हैं, जिनकी हिमायत बज़ाहिर पश्तून कौम परस्त हल्के करते हैं। देखिए इस बारे में रियाज सुहेल की रिपोर्ट। बलूचिस्तान का इलाका जंगल पीर अली ज़ई, यहाँ कई दहाइयों से अगवान पनागज़ीन आबाद हैं। इनमें कई दीगर की तरह हाजी फैजुल्ला एक बार फिर शनाख्त के मसले से दो चार हैं। मेरे नाना कराची के रास्ते हज के लिए सऊदी अरब गए, फिर मेरे वालिद क्वेटा एयरपोर्ट से हज करने के लिए गए, फिर तीसरी नस्ल यानी मैं खुद क्वेटा एयरपोर्ट से हज के लिए गया हूँ और अब चौथी नस्ल के साथ जंगल पीर अली ज़ई में रहता हूँ। मसला ये है कि हमारे शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं। इससे पहले हमें इन 35 सालों में कोई मसला दरपेश नहीं आया। हम जमीयत उलमा इस्लाम को वोट देते आए हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त भी लाखों की तादाद में अगवान पनागज़ीन मौजूद हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इन्हें मरदमशुमारी में शामिल न करने का हुक्म जारी किया है, लेकिन बलूच कौम परस्त जमातें इन अगवानियों की मौजूदगी में मरदमशुमारी पर शक व शुबात का इजहार कर रही हैं। उनके बच्चे बड़े जवान हुए हैं, उनके यहाँ पे बच्चे पैदा हुए हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं रखा गया है। तो हम समझते हैं उनकी मौजूदगी में जब तक कि बलूचिस्तान के हालात साजगार नहीं होते और लोग IDPs की शक्ल में जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाके आबाद हैं वो अपने इलाकों में वापस नहीं आ जाते, मेरे ख्याल में मरदमशुमारी करना जो है बलूचिस्तान के लोगों के साथ एक और बड़ी ज्यादती होगी। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक बलूचिस्तान की मजमूई आबादी 6.5 मिलियन यानी 65 लाख थी, जिसमें बलोची और बरावी बोलने वालों का तनासब 55%, जबकि पश्तो बोलने वालों का तनासब 30% था। 2011 की खाना शुमारी के मुताबिक बलूचिस्तान की कुल आबादी का तखमीना दुगना यानी 13 मिलियन या 1 करोड़ 30 लाख लगाया गया था। ये इजाफा उन इलाकों में नजर आया जहाँ अगवान पनागज़ीन आबाद हैं। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का कहना है कि उन्होंने गुज़िश्ता मरदमशुमारी का बायकाट किया था। इसी दौरान बलोच आबादी में मसनूई इजाफा किया गया। सबसे बड़ी जबान जो है वो पश्तो है, उसके बाद फिर बलूची, बरावी और सिंधी हैं। अब मैं अगर कम से कम हमारे आबादी जो 50% है, सही मरदमशुमारी हो, हम चैलेंज भी करते हैं सारे मुल्क को जो है, सारे सूबे वालों को जो है सही हकीकी मरदमशुमारी हो अगर पश्तून 50% नीति हम बिल्कुल जो है जुल्म भी करें बलूचियों के साथ, बरेवियों के साथ, सबके साथ जो है तस्लीम भी कर लेंगे। मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर असेंबली नशिस्तों में इजाफा होगा। इसके अलावा कौमी मालियाती अवार्ड और मुलाजमतों में भी कोटे का तयन होना है, जिस पर पहले ही पश्तून और बलोच कौम परस्त जमातें इख्तलाफात का शिकार हैं। रियाज सुहेल, BBC न्यूज़, कराची। और इसी बारे में मैंने बलूचिस्तान की मखलूत हुकूमत में शामिल नेशनल पार्टी के सरबराह हासिल बिज़िंजो से कुछ देर पहले बात की और पहले उनसे ये पूछा कि उन्होंने मरदमशुमारी मुलतवी कराने का जो मुतालबा किया था उसकी वजह क्या थी। बाहर के लोगों की मौजूदगी में आपने मरदमशुमारी की और उसमें कोई डेमोग्राफिक चेंज आया तो हम और मुश्किल में चला जाएंगे। बलूचिस्तान में जो ये दहशतगर्दी है इसको बढ़ावा मिलेगा, तो इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि पहले आप इनको निकालें, बाद में आप सेंसस करें। दिस वाज आवर स्टैंड एक्चुअली। जी, लेकिन जो पश्तून हल्के हैं उनका कहना है कि माजी में उनकी आबादी को कम करके दिखाया गया है और वो ये भी कहते हैं कि इस वक्त उनकी आबादी 50% है सूबे में और पश्तो सबसे बड़ी ज़बान है बोली जाने वाली। आप क्या कहते हैं? अली, अभी भी देखें, मसला ये है कि हम
یہ پشتون نہیں کہہ رہے ہیں، یہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کہہ رہی ہے، اور ہمارے پاس پھر فارسی سپیکنگ ہزارہ بھی ہیں جو وہاں سے آئے ہیں، اس کے علاوہ پشتو سپیکنگ ہے، اور ہم سے زیادہ اس وقت تکلیف جو پہنچ رہی ہے وہ پشتون علاقے کے لوگوں کو پہنچ رہی ہے کہ یہ مہاجرین سب سے زیادہ مشکلات ان کے لیے پیدا کر رہے ہیں۔ اچھا، مردم شماری کے دوران جو بیانات آ رہے ہیں، کیا اس کے نتائج آپ کی نظر میں قابل قبول ہوں گے؟ دیکھیں، ہم نے تو آلریڈی یہ بات بہت کلیئرلی کہا ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو ہمارا پورا جو ہے ریاست مشکل میں چلا جائے گا، اور دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا بلوچ پیپل۔ آپ تو خود مسلم لیگ نون کے ساتھ اس وقت حکومت کا حصہ ہیں، جو اعتراضات ہیں آپ کے جن کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے وہ مردم شماری سے پہلے جو ہیں وہ دور کیوں نہیں کروائے حکومت سے؟ ہم نے تو پہلے کہتے ہیں 10 سال سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، اور ہم نے ان کو بلکہ 2 فرض دیے تھے کہ بھئی پہلے ایک منی سینسس کر لیں، جو نن پاکستانی ہیں، چاہے وہ کراچی میں ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہیں، ایک منی سینسس کرا کے آپ سینسس کر لیں، ان کو باہر نکال دیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو آپ واپس میں بھیجیں گے تو وائی یو آر کاؤنٹنگ دم ہیئر، پھر آپ ان کا یہاں پہ کیوں کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے حکومت نے یہ جو اعتراضات تھے آپ کے، ان کو کلیئر کیوں نہیں کیا؟ یہ جو سینسز ہے یہ حکومت کے ول پہ نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہو رہی ہے۔ حکومت اس وقت میری حساب سے ہے، کیونکہ آئی ایم دا پارٹ آف دا گورنمنٹ، وہ شاید اس کا ول اس وقت نہیں تھا، مگر دس واز دا پریشر آف سپریم کورٹ ایکچولی۔ اچھا، نیشنل پارٹی اور پشتونخوا اتحادی تھے اور ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا آپ دونوں؟ دیکھیں جی، ہم اتحادی تھے یا ہیں یا رہیں، ہمارے ہاں جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے وہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ الٹرا نیشنلزم کی بات کرتا ہے شروع سے، اور اب بھی مثلا اس کا ایک مطالبہ ہے کہ جی آدھا بلوچستان جو ہے آپ وہ پشتونوں کا ہے، ان کا ایک مشہور نعرہ ہے، اگر آپ نے سنا ہے، بولان سے چترال تک۔ تو اسی لیے ہمارا وہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ پشتونخوا ملی عوام پارٹی کے اس ایٹیٹیوڈ سے بلوچستان میں بلوچوں اور پشتونوں میں اگر تھوڑا سا تفرق آپ کو نظر آتا ہے جو پریکٹیکل نہیں ہے۔ ہم صدیوں سے پشتون اپنے سرزمین پہ بیٹھا ہے، ہم اپنے سرزمین پہ بیٹھے ہیں، ہمارے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی کی ایکسٹریم لائن سے بعض اوقات ہم مشکلات میں چلے جاتے ہیں۔ نیشنل پارٹی کے سربراہ حاصل بزنجو، آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ انڈیا کی راجدھانی دلی کے بلدیاتی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ دلی میں عام آدمی پارٹی کی حکومت ہے، لیکن اس الیکشن میں اسے بھاری شکست کا سامنا رہا۔ میونسپل کارپوریشنز کے ان انتخابات پر کیوں سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھیں؟ دلی سے سہیل حلیم۔ بی جے پی کے لیے یہ انتقام لینے کا موقع تھا۔ 2 سال پہلے دلی میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تھے اور اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی نے 70 میں سے 67 سیٹیں جیتی تھیں۔ بی جے پی کے حصے میں صرف 3 سیٹیں آئی تھیں۔ اس کے بعد دلی میں دونوں کے درمیان یہ پہلا براہ راست مقابلہ تھا۔ دلی کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی عام حالات میں تو قومی سیاست کے تناظر میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اس فتح سے بی جے پی کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا جادو اب سر چڑھ کر بول رہا ہے، ان علاقوں میں بھی جہاں عوام نے پہلے پارٹی کو مسترد کر دیا تھا۔ وکاس کے راستے پر سب کو ساتھ لے کے چلنے والی راجنیتی چلے گی، اور دلی کی جنتا نے مودی جی کی 3 سال کی جو کام کاج ہے سرکار کا، اس پر ایک پرکار سے مہر لگایا ہے۔ عام آدمی پارٹی کا الزام ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے دھاندلی کی گئی ہے۔ یہ الزام پارٹی نے پنجاب کے اسمبلی انتخابات میں شکست کے بعد بھی عائد کیا تھا۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ عام آدمی پارٹی کو اپنی کانفرنٹیشن یا ٹکراؤ کی سیاست پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ بہرحال بی جے پی کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور عام آدمی پارٹی کے لیے لمحہ فکریہ۔ ملک میں جلدی ہی صدارتی انتخابات ہونے ہیں اور گجرات اور ہماچل پردیش میں ریاستی اسمبلیوں کے الیکشن۔ ان نتائج سے بی جے پی کے حوصلے اور بلند ہوں گے اور 2019 کے پارلیمانی انتخابات سے پہلے اس کی پوزیشن اور مضبوط ہو جائے گی۔ سہیل حلیم، بی بی سی نیوز، دلی۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ سمیت سوشل میڈیا کی 16 ویب سائٹس تک رسائی بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دفتر داخلہ کے مطابق یہ قدم امن عامہ کے مفاد میں اٹھایا جا رہا ہے۔ حکم نامے کے مطابق یہ پابندی 1 ماہ کی مدت یا تا حکم ثانی نافذ رہے گی۔
چین نے ملک میں تیار کیا جانے والا پہلا طیارہ بردار بحری جہاز پانی میں اتار دیا ہے۔ یہ اقدام ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب خطے میں شمالی کوریا کے میزائل تجربات اور امریکہ کے ساتھ بیان بازی کی وجہ سے حالات کشیدہ ہیں۔ اور ترکی میں پولیس نے اپنے 1000 اہلکاروں کو 2016 میں صدر اردوان کے خلاف ناکام بغاوت میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ امریکہ میں مقیم ترک مبلغ فتح اللہ گولین کی حمایت میں پولیس میں ایک خفیہ نظام چلا رہے تھے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا پاکستان کے قبائلی شہر پاڑا چنار کے اصغر جان توری کی کہانی کہ وہ فرانس کیسے پہنچے، اور آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کرائیں گے جو 98 سال کی عمر میں بھی باقاعدگی سے یوگا کرتی ہیں۔
BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. پاکستان اور مشرق وسطی سمیت دنیا کے کئی علاقوں سے تارکین وطن کی یورپ آمد کا سلسلہ جاری ہے. فرانس کے صدارتی انتخاب میں بھی یہ ایک بڑا معاملہ بنا. یورپی عوام کے ایک بڑے حصے میں ان تارکین وطن کی مخالفت کے باوجود مضطرب لوگ جنگوں اور مظالم سے بچنے کے لیے ایک پرخطر سفر پر نکل پڑتے ہیں. پاکستان کے قبائلی شہر پاڑا چنار کے اصغر جان توری بھی ان لوگوں میں شامل ہیں. وہ اب فرانس میں رہتے ہیں. اصغر جان کی کہانی انہی کی زبان. میرا نام اصغر جان توری ہے. میں پاڑا چنار قومی ایجنسی سے بلانگ کرتا ہوں جو بیسیکلی قبائلی لکاجات میں سچویٹڈ ہیں. پاسپورٹ چونکہ میرے پاس تھا میں نے ویزا لیا دوبارہ ایران کا تو میں وہاں سے آ گیا تہران. تو وہاں سے پھر مجھے ان کے بندے جو تھے انہوں نے ریسیو کیا. مجھے ایک ہفتہ انہوں نے وہاں پہ رکھا. پھر جب ہم ترکی کی بارڈر پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک پہاڑی علاقہ تھا. تو وہاں پہ زیادہ تر یہ جو لوگ تھے جن کے مال مویشی ہوتے ہیں چرواہے تھے تو ان چرواہوں کے ساتھ انہوں نے ہمیں رکھا. اگلی رات کو تقریباً کوئی 2 بجے انہوں نے ہمیں پیدل موو کیا. وہاں پہ لے کے جانے کے بعد تقریباً شام کو پھر انہوں نے بس کا انتظام جو کر لیا. پھر وہاں سے تقریباً ہم کوئی 12 سے 14 گھنٹے یہ جو ہے سفر کیا ہم نے. پھر ہمیں استنبول پہنچا دیا انہوں نے. تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں ایک فون نمبر دیا تھا کہ اس نمبر پہ آپ لوگوں نے رابطہ کرنا ہے. پھر ہم نے وہاں پہ رابطہ کیا تو وہ ایک پاکستانی بندہ تھا. پھر وہاں سے ہم جو ہے انہوں نے ایک اور بس کے ذریعے ہمیں پہنچا دیا بندرگاہ پہ. کوئی پراپر بندرگاہ نہیں تھی جس طرح جہاں سے بڑی شپ تھی وہ موو کرتی ہے. پھر وہاں سے انہوں نے جو ہے ساتھ میں جو ٹیوبز کی کشتی ہوتی ہیں جس میں ہوا بھری جاتی ہے یہ ہمیں دی اور اس پہ موٹر لگایا. پھر ہمیں 38 بندے جو ہیں اس پہ سوار کیا. یہ ایک بہت تکلیف دہ سفر تھی. اس میں ہمارے پاس 2 خواتین تھے 4-5 جو ہیں بہت چھوٹے بچے تھے. پھر ہمیں وہاں پہ اترے ہیں یونان ایک جزیرہ جو میرے خیال میں کش کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے. وہ جو لوگ تھے وہ آ گئے ان کو اپنی پڑی تھی وہ جو ہماری کشتی کا موٹر تھا انہوں نے وہ نکالا اور باقی کشتی اس کو پاڑ دی. ساری رات جو ہے ہم نے پیدل جو ہے ٹریول کی. بہت پہاڑی علاقہ تھا بہت سخت تکلیف اور اس میں کافی لوگ جو ہمارے پاس تھے وہ چلنے پھرنے کے قابل ہی نہیں رہے کیونکہ 12 سے 14 گھنٹے ہم نے مسلسل جو ہے وہ ٹریول کی تھی. لیکن یہ سارا جو ہم نے ٹریول کیا یہ ریل کی پٹلی کیونکہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مشرق مغرب لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ ریل کی پٹلی جو ہے جہاں پہ جاتی ہے آپ اس کو فالو کرتے جائیں. اچھا پھر سربیا میں ہمارے ساتھ جو ہے ایک نہایت ہی انوکھا واقعہ پیش آیا. ہم کچھ کھیتوں میں وہاں پہ چھپ گئے تھے تو ایک دن کے بعد ایک وہاں پہ جو تھا سربین ایک آدمی آ گیا. تو اس نے تقریباً پھر 1 ہفتہ تک ہمیں بریڈ وغیرہ وہ دے کے جاتا تھا. تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم آگے کیسے جائیں. تو اس خدا کے بندے نے پھر ہمیں 2100 یورو جو دیے وہ دیے اور پھر وہاں سے میری جو ہے مسافت وہ تقریباً دوبارہ شروع ہو گئی اور میں پھر وہاں پہ روم پہنچ گیا. اس کے بعد جو ہے ایک فرانس کے بارڈر کا ایک شہر تھا انہوں نے مجھے اس کا ایک ٹکٹ دیا. پاڑا چنار سے میرا جو سفر شروع ہوا تھا اس میں فرانس آتے ہوئے یہاں پہ آخری تقریباً مجھے کوئی 2.5 مہینے لگے تھے. آئیے اب دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbc.com پر کون سی خبریں مقبول ہیں. چین نے نیا طیارہ بردار جہاز سمندر میں اتار دیا. اس خبر میں سب سے زیادہ دلچسپی ہے جبکہ تجزیہ کار سمی چودھری کا کالم 99 ناٹ آؤٹ کا ناقابل فہم پلان اور اتر پردیش میں عید میلاد النبی اور جمعۃ الوداع سمیت 15 چھٹیاں ختم یہ خبریں بھی خوب پڑھی جا رہی ہیں. آپ نے یوگا کے کئی ماہر استادوں کا سنا ہوگا لیکن انڈیا کی جنوبی ریاست تمل ناڈو کی 98 سالہ اما نانمائل کا نام شاید نہ سنا ہو. جی ہاں ان کی عمر 98 برس ہے لیکن عزم ایسا کہ مت پوچھیں. وہ نہ صرف خود یوگا سکھاتی ہیں بلکہ ان کے خاندان کے تمام افراد اس میدان میں ان کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں. اما نانمائل کی کہانی سلیم قاضی پیش کر رہے ہیں. 98 سالہ اما نانمائل یوگا کی ایک جانی پہچانی استاد ہیں. یہ یوگا کی اتنی مشکل ورزشیں کر لیتی ہیں کہ لگتا نہیں کہ یہ 100 سال کی ہونے والی ہیں. جب میں بہت چھوٹی تھی تو میرے دادا دادی کھیتوں میں کام کرتے تھے. جب وہ کام سے واپس آتے تو یوگا کیا کرتے تھے. میں نے بھی ان کے ساتھ یوگا کرنا شروع کر دیا.
अम्मा नानमाइल योगा की माहिर उस्ताद होने के हवाले से कई एजाज़ात भी हासिल कर चुकी हैं। वो अब योगियों की 3 नस्लों की सरबराह है और उनके सबसे छोटे योगी शागिर्द उनके 11 साला पोते गौतम हैं। ये सब लोग अपनी दादी अम्मा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अम्मा का दावा है कि वो आज तक किसी अस्पताल नहीं गई और इसकी वाहिद वजह उनकी योगा की आदत है। अगर आप योगी बनना चाहते हैं तो दौलत आपके लिए सानवी हो जाती है। आपकी पहली तरजीह आपकी सेहत बन जाती है। इसके बाद आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। अम्मा नानमाइल के शागिर्द उनसे इतने खुश हैं कि उनकी तारीफें करते थकते नहीं। वो इतनी पुरअज़्म है कि मत पूछें। जब आप एक 98 साल खातून को ये सब कुछ करते देखते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि अगर उन जितनी नहीं तो कम से कम उनसे आधी वर्जिश तो ज़रूर कर लें। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज सहबीन का बड़ा मौजू था बलूचिस्तान में जारी मरदमशुमारी पर सियासतदानों के तहफ़्फ़ुज़ात। पाकिस्तान में मरदमशुमारी के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है। इस दौरान बलूचिस्तान में 17 अज़ला में ये मश्क की जाएगी, जहाँ मरदमशुमारी पर बलोच और कौम परस्त जमातों में सियासी कशीदगी पाई जाती है। इसकी एक वजह अफ़गान पनाह गुज़ीन हैं, जिनकी बज़ाहिर पश्तून कौम परस्त हल्क़े हिमायत करते हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सहबीन इख्तिताम को पहुंचा। कल फिर हाजिर होंगे। तब तक ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।